إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر برادران اسلام جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے زبان کی اہمیت۔ برادران اسلام، اللہ خالق ارض و سما نے ہم مخلوق کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو قطعاً نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے آج ایک نعمت کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم زبان کہتے ہیں۔ اللہ والو، زبان ہمارے وجود کا ایک ایسا حصہ ہے، اگر چاہے تو یہ زبان ہمیں آسمان کی بلندیوں تک لے جائے، اگر ہم چاہیں تو اس زبان کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ سامعین اکرام، اس زبان سے ہم اپنے کھانوں کے ذائقوں کو چکھا کرتے ہیں، اس میں جو خرابی ہوتی ہے کسی بھی قسم کی ہم اپنے زبان سے چکھ کر اس کا نقص نکال لیا کرتے ہیں یا اس کی خوبی کو بیان کر دیا کرتے ہیں۔ جب انسانی وجود کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی بخار آتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر زبان پر چند دن تک اگر کوئی اچھی ذائقے دار چیز نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ زبان کا ذائقہ کڑوا ہے، یا اس کی قدر اور قیمت وہ لوگ جانتے ہیں جس کو خالق ارض و سما نے بولنے کی قوت نہیں عطا کی، جن کے پاس بولنے کی قوت ہے، بولنے کی طاقت ہے، اپنے الفاظ سے اچھا چناؤ کر کے بڑی سے بڑی محفل میں اپنی داغ کو بٹھانا جانتا ہے۔ اگر اسی زبان سے انسان محفل کی قدر و قیمت کو کھو بھی سکتا ہے، محفل کے اندر ایسی گفت و شنید کر کے اپنے الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے وہ محفل کے اندر ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو مقرر کردہ فرشتے جب بھی تم کوئی بات کہتے ہو وہ تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تمہارے ہر وقت تیار ہیں
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے ہی تم اپنی زبان سے کوئی الفاظ ادا کرتے ہو وہ فوراً اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ جو تمہارے کندھوں کے اوپر دو محافظ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ذرا کرامن کاتبین کے قلم کی حرکت کو بھی دیکھو کہ یعلمون ما تفعلون، تم جیسے ہی کوئی کام کرتے ہو، جیسے ہی کوئی بولتے ہو، یہ فوراً اس کو کوٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوٹ کر کے اس کو ردی کر دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، یا جیسے ہم اپنی کاپیوں کو، اپنے بڑے بڑے رجسٹروں کو ایک جا کے کباڑیوں کو دے آتے ہیں یہ ہمارے کاغذات ردی ہیں، وہ کاغذات ردی نہیں ہیں۔ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ جب قیامت کا دن لگا ہوا ہوگا، روز محشر ہوگا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اقرأ کتابک، یہ جو تو نے دنیا میں اپنی کتاب کا مصنف بنا ہوا تھا جس کو کرامن کاتبین لکھ رہے تھے، آج اقرأ کتابک، وہ کتاب پڑھنے کا میں تجھے موقع فراہم کرتا ہوں، تو دیکھ تو صحیح کہ اس کتاب میں تو نے درج کیا کیا ہے۔ ہم فلاں مصنف کی کتاب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا بات لکھی ہے، کیا کمال کا لکھا ہے، چاہے وہ دینی معاملات کے متعلق ہو، دنیاوی معاملات پر ہو، شعر و شاعری میں ہو، ہم کہتے ہیں واہ اس کے قلم نے کیا حرکت کی ہے، کیا دماغ پایا ہے، کیسا علم اس نے کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ وہ کتابیں ساری کی ساری ایک طرف ہے، ایک کتاب میری اور تیری بھی لکھی جا رہی ہے، اس کے متعلق ہمارا کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق ہمارا اور آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ ہمارے قلم کی حرکت کیا کہتی ہے کہ وہ اس کتاب میں کیسا علم درج ہونا چاہیے، اس کتاب میں کیسے الفاظ درج ہونے چاہیے، اس کتاب کے اندر کیسی کیسی اشیاء کو جمع کرنا چاہیے جس کو پڑھنا میں نے خود ہے، اس کا کوئی اور پڑھنے والا بھی نہیں ہے، پڑھوں گا بھی میں خود، لکھنے والا بھی میں خود ہوں، اور اس کی غلطیاں نکالنے والا بھی میں خود ہوں گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن کو ذرا یاد تو کرو، ذرا وہ سکیچ، وہ نقشہ اپنے سامنے لاؤ۔ تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ہاتھ، پاؤں، زبان گواہی دیں گے کن کے متعلق؟ ما کانوا یعملون، جو ہم دنیا میں عمل کرتے رہے، دنیا میں جو معاملات کیے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے ہوں گے اس دن، اور اللہ رب العالمین ہمیں کہیں گے کہ آج تمہارے منہ کو بند کیا جا رہا ہے، تمہارے جوارح بولیں گے، تمہارے اعضاء بول بول کے آج بتلائیں گے کہ پاؤں کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے، ہاتھوں کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے، زبان کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ میں حدیث مبارکہ کے اندر پڑھ رہا تھا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دو چیزوں کا تذکرہ ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ذرا ہم اپنے ارد گرد، اپنے اہل و عیال میں، اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں،
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ ہم مصداق ہیں، یہاں کہ ہمیں ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حدیث سنانے کا مقصد کہ اگر پہلے کہیں غلطی سرزد ہو چکی ہے تو حدیث کی طرف واپس لوٹ آؤ، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر آج حدیث سامنے آ گئی ہے تو اپنے اعمال کی طرف دیکھو، اپنے آپ کی طرف دیکھو، اپنی اصلاح کرو۔ اس زبان کے متعلق جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعداء كلها تكفر، اس کے سارے اعضاء اس کے سامنے آتے ہیں، زبان کے سامنے، اس کو کہتے ہیں فتقول اتق اللہ، ہمارے معاملات میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے معاملات کو دیکھنا، برے القاب تو بولے گی، سزا مجھ وجود کو ملے گی۔ زبان کو کوئی نہیں کہتا اس کو باہر نکالو، الفاظ اس سے نکلے ہیں اس کو میں کاٹ دوں یا اس پر چھڑی لگاتا ہوں، وجود کو سزا دی جاتی ہے، وجود کو مارا جاتا ہے۔ اس لیے سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے منت و سماجت کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ عَجَجْتَ عَجَجْنَا، اگر تو آج سیدھی ہے تو ہم بھی سیدھے، اگر آج تیرے اندر کوئی ٹیڑھا پن آ گیا تو ہماری بھی خیر نہیں ہے، ہمیں بھی لوگ سزا دیں گے، برا بلا کہیں گے۔ اگر تو اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرے گی تو لوگ ہم وجود کو برا بلا کہیں گے، ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اچھی سوچ رکھنا ہمارے لیے۔ یہ زبان جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے کچھ بتائیں کہ نجات کس چیز میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان پر اپنا قابو رکھ، اپنی زبان پر اپنا کنٹرول رکھ۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں سکونت اختیار کیا کر، بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، بے فضول گھر سے باہر نہ نکلا کر، ایسے ہی آ کے چونکوں چرستوں میں کھڑا نہ ہو جایا کر، لوگوں کو پریشان نہ کیا کر۔ وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کر، اپنے گھر کے اندر رہ کے تو کوئی اچھا ذکر اللہ کا کام کیا کر، اللہ کو یاد کیا کر۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ اپنے گناہوں پر بہت زیادہ رویا کر۔ ہماری محفلیں سج جائیں کوئی دین کی بات کرتا ہی نہیں ہے، سارے چٹکلے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، کسی کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گناہوں پر بھی رو لیا کر۔ آتا ہی نہیں رونا، پتہ ہی نہیں گناہ کر کتنے لیے ہیں، دنوں کے دن، مہینوں، سال بیت چکے ہیں، عمر کے آدھے سے زیادہ حصہ بیت چکا ہے، کبھی اپنے رب کو اس انداز سے منایا ہی نہیں ہے جس انداز سے میرے خالق نے ہمیں حکم دیا ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو آئے ہی نہیں، کبھی رونا آیا ہی نہیں، آنکھوں سے پانی کبھی چھلکا ہی نہیں، اور نہ آنے کی تو دور بات ہے ہم نے تو کبھی رونے والا چہرہ بھی نہیں بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اے عقبہ اپنی زبان کے اوپر اپنا کنٹرول رکھ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے متعلق ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کتنی نعمتیں ہیں خالق کی، گن سکتے ہو، شمار کر سکتے ہو؟
خالق کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہم کرتے، اس کا کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے مد مقابل سے ہم جناب اللہ کے مخالف لا کے کھڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اتنی چہل پہل ہے، سب کچھ ہریالی ہے، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، خالق کی عطا ہے، اس کے باوجود خالق ارض و سما کو ہم اس طرح اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کرتے جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اپنی من مانی، اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نا تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی کا نام آئے تو درود پڑھ لیا کرو۔ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں، ویباعدنی من النار، اور جہنم سے بچ جاؤں۔ کوشش ہماری بھی یہی ہے، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قد سألتنی عن العظیم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاذ بڑا عمدہ سوال کیا ہے، بڑا شاندار سوال کیا ہے، بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معاذ، اللہ رب العالمین بے شک تم، جو اللہ رب العالمین جس کے لیے یہ آسانی کر دیتا ہے نا، یہ معاملات وہی کر سکتا ہے، یہ عبادت وہی کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ سے توفیق مانگا کرو، سوال کیا کرو، اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے، نماز کی توفیق دے، صدقے کی توفیق دے، روزہ رکھنے کی توفیق دے، زکوٰۃ دینے کی توفیق دے، حج عمرہ کی توفیق دے، توفیق مانگا کرو تو ملتی ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا، پانچویں فرمایا استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ 5 چیزیں فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ میں تجھ کو خیر کے دروازوں میں سے کوئی چیز نہ بتلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور فرمایا وتصدقوا تطفی، اور صدقہ جو ہے نا تطفی الخطیہ، تو یہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ کیسے بجھاتا ہے؟ کما یطفی الماء النار، جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معاذ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، آدمی کو رات میں نہ کوئی تہجد میں نماز پڑھنی چاہیے، رات کی نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رات کو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں کہ کب جاگ کھلے تو جا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ، میں تجھے اصل دین نہ بتاؤں کہ اصل دین کیا ہے؟ سیدنا معاذ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ معاذ، اصل دین جو ہے نا وہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ گھر کی چھت کو کھڑا کرنا ہونا، ہم بیم ڈالتے ہیں، چاروں طرف 4 دیواری کرتے ہیں تاکہ چھت کھڑی ہو جائے جس کے نیچے ہم نے رہنا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ نماز
ہمارا ایک ستون ہے، ہماری عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین دیوار ہے، بہترین ستون ہے جس کو ہم نے خود تیار کرنا ہے، اس کے اوپر ہم محلات کو تعمیر کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون نماز ہے، اور دین کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد تو خیر ہمارے یہاں رہا ہی نہیں، نہ ہی لوگوں کو شوق رہا ہے، لوگ تو بھاگتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ، اللہ اخبرو کا بملا کی ذالک کلہ، میں تمہیں ان سب چیزوں، تمام باتوں کی جو چیزوں کا دار و مدار ہے اس کے متعلق نہ بتلاؤں کہ یہ ساری چیزیں کیسے سرزد ہوتی ہیں، ان کا میں تمہیں کوئی عمل نہ بتلا دوں کہ یہ ساری چیزیں واقع کس سے ہوتی ہیں؟ بلا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ آپ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، فرمایا کُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا معاذ اس کو قابو میں رکھا کر۔ ساری باتیں بتلائیں، اور بتلانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان کو پکڑا، فرمایا معاذ اس کو قابو میں رکھا کر۔ یہ بے دریغ ہو جائے تو نسلیں برباد کر دیتی ہے، انسان کا غصے میں قابو نہ ہو تو یہ بے دریغ گالم گلوچ کرتی ہے، اس پر انسان کا کنٹرول نہ ہو گھروں کے گھروں کو برباد کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے خالق ارض و سما فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ بے تکے جا رہے ہیں، میں اپنی زبان کے الفاظ، مجھے کوئی اس کو لکھنے والا نہیں ہے، سنبھالنے والا نہیں ہے، میں جیسے زبان کے تیر و نشتر چلاتا ہوں، سامنے والے کو داغدار کرتا ہوں، زخمی کرتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، پوچھنے والا ہے، مواخذہ کرنے والا بھی ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ ایک دن آئے گا اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے انسان جنت میں جائیں گے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو عزت دلاتی ہے، یہی زبان ہے جو انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا اخلاق، اس کی وجہ سے کثرت سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ آپ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بتلائیں وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الفم والفرج، منہ ہے اور شرمگاہ ہے۔ جیسا کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی ضمانت دے دو کہ اس کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسرا جو دو تمہاری ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، مجھ محمد سے جنت کی ضمانت لے لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی انسان اپنی زبان کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہماری زبان کے الفاظوں کو لکھ دیا ہوا ہے، کتنے بولنے ہیں، کہاں بات ہونی ہے، کہاں اس نے تیرا ساتھ دینا ہے، کہاں اس نے تیرا ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ تو اس لیے سامعین کرام اس زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کیا کرو۔
اچھے طریقے کے ساتھ کہ جب بھی زبان سے کوئی الفاظ نکلے اچھا الفاظ نکلے، اور جب بھی زبان سے کسی کے لیے کوئی بات نکلے تو اچھی بات نکلے، تاکہ دیکھنے والے کو، سننے والے کو اس کی اچھی بات معلوم ہو، اچھا طریقہ کار، اچھا اخلاق معلوم ہو۔ میں نے تو قرآن کے اندر پڑھا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَارَضُوا، اور جب کسی محفل کے اندر لغو باتیں کی جا رہی ہوں اور تم سن لو تو تمہارا کام بنتا ہے عَارَضُوا عَنْهُ، ان سے اعراض کر کے کہیں دور چلے جاؤ، کنارہ کشی اختیار کر لو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ لیکن ہماری محافل ایسی ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کے چسکے لیتے ہیں، ہم وہاں بیٹھ کے خود اس باتوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، جھوٹ کذب بیانی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تاکہ دوسرے سننے والے کو مزہ آئے، وہ لذت محسوس کرے، ہمارے جھوٹوں کے ساتھ مل کے وہ بھی جھوٹ بولے۔ ہم تو یہ کام کرتے ہیں سارے کے سارے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے میرے پیغمبر، اگرچہ حکم پیغمبر کو ہے لیکن اعلان پوری انسانیت کے لیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں کہ ایک محفل لگی ہوئی ہے اور محفل کے اندر لوگ بیٹھے ہماری آیات کے متعلق فضول بحث کر رہے ہیں، فی آیاتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان سے دور ہو جائے۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یا یہاں تک کہ وہ کسی اور باتوں کے اندر مشغول ہو جائے، کوئی اور باتیں شروع کر دے۔ اچھا اگر ایسا بھی نہیں ہوا، ما ینسینک الشیطان، اگر آپ کو شیطان نے یہ چیز بلا دی ہے، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں یاد رہا کہ میں نے اسے سائڈ پہ ہونا ہے، فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، جب آپ کو یاد آ جائے تو آپ نے پھر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، مع القوم الظالمین، کیونکہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ رب کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق ٹھٹھا اڑانے والے لوگ ہیں، تمسخر کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے پرے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، جہاں تک کہ یہ کسی اور باتوں کے اندر مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ وہاں بے تکی باتیں کر رہے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے، ہمیں نصیحت ہی قرآن یہ کر رہا ہے کہ ایسے ہی محفلوں میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی توہین نہ کیا کرو، بے تکے الفاظ نہ استعمال کیا کرو، اچھے الفاظ استعمال کیا کرو۔ یہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے نا زبان جیسی، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، یہ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اگرچہ اللہ نے اس کے اندر کوئی سخت چیز نہیں بنائی، کوئی ہڈی نہیں رکھی، اس کو نرم رکھا ہے، تو ہمیں یہ حکم ہے جس طرح یہ نرم ہے خود بھی نرم ہو جاؤ، اپنے لہجوں کو نرم کر لو، اخلاق کو اچھا کر لو۔ اخلاق کا اچھا ہونا زبان سے ہوتا ہے، کپڑوں سے نہیں ہوتا۔ تو وہ بات بھی یاد رکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس بیان کو سننے کے بعد، فرمان عالی شان سننے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے بعد آپ اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں گے کہ فضول گفتگو نہیں کرنی۔ اگر فارغ وقت مل جائے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ القلب القاسی، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ ان کی دلوں پر مہرے لگا دیتا ہے، کانوں پر مہرے لگا دیتا ہے، آنکھوں پر پردے گرا دیتا ہے، حق کو سننے کی ان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی، قبول کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، دور بھاگتے ہیں، حق کی بات کی جائے تو اس میں نقص نکالتے ہیں، اس میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔